یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہم کہتے ہیں خطا اجتہادی گناہ یہ اس نے وہاں بولا. پر میں کہنا چاہتا ہوں 90% تو دور کی بات، میں تجھے واضح کہہ رہا ہوں شیعہ سن، اہل سنت 1400 سال سے اہل سنت کا بچہ کل بھی اس عقیدے پر تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا کہ ابو بکر نے جو کیا تھا حق کیا تھا. طاہر القادری صاحب بولے 4 گھنٹے کی تقریر کر کے، اور کبھی کل رات کو بھی بولے. یہ طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، نام ہے سیرت الرسول، 10 جلدوں میں. کہتے ہیں جی یہ ہماری سب سے، کہ اس سے پہلے یہ بات سن لیں، یہ 2 جلدوں میں ہمارے پاس ایک پتہ ہے کیا، اس کا نام ہے مکتوبات شریف، اور ہیں کس کے؟ مجدد الفسانی کے، جن کے مزار پر علامہ اقبال حاضر ہوا تھا. تو پتہ ہے کیا کہا تھا اقبال نے؟ کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار. مسئلہ اجتہاد مجتہد اور اجتہاد انبیاء علیہم السلام کی نسبت ہم مکمل ایک بلکہ 2 خطبات دے چکے ہیں. آج مسئلہ خطائے اجتہادی کی نسبت اہم کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، یعنی ادلہ شرعیہ کو سامنے رکھ کے جب احکام شرعیہ کا ان استنباط، استخراج، اخذ اور شرعی احکام کو معلوم کرنے کے لیے اپنی کوشش، محنت اور تگ و دو اور کاوش کرتا ہے، تو اس میں پھر آگے 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ اجتہاد کیا اور اعلیٰ درجے کا اجتہاد کیا، نیت اعلیٰ تھی، سوچ اعلیٰ تھی، محنت بہت اعلیٰ تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، اور آگے پھر رزلٹ بھی اس کا ثواب، صاد واو الف با، اس کا رزلٹ بھی درست آ جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اجتہاد تو خوب کیا، اجتہاد کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اجتہاد کی جملہ ضروریات کو اس نے مکمل کیا اور کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی، تاہم رزلٹ اور نتیجہ کے اعتبار سے اس سے خطا ہو گئی. محنت بھرپور تھی لیکن اینڈ یہ ہوا کہ وہاں اس سے خطا واقع ہو گئی، جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچا. یہ ہیں 2 صورتیں. اب یہ جو صورت ہے ثواب والی، اس پر بھی اجر ملتا ہے، اور یہ جو صورت خطا والی ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے. اجتہاد ثواب پر جا کے منتج ہو تو ڈبل اجر، یعنی 2 اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے. اور اگر اجتہاد کرنے کے بعد خطا ہو جائے، جس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، تو اس میں پھر 1 اجر ملتا ہے. اجر ادھر بھی ہے، اجر ادھر بھی ہے.
اب آگے اس کے ساتھ اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ آیا اجتہادی خطا، میں یہ تو پہلے بیان کر چکا نا کہ انبیاء کا اجتہاد، پھر صحابہ کا اجتہاد، پھر اہل بیت کا اجتہاد، پھر دیگر امت کے مجتہدین کا اجتہاد، پاکان امت کا اجتہاد، اب یہ کسی کا بھی اجتہاد ہے، اس میں یہ دو صورتیں آگے بنتی ہیں۔ اب اس میں جو ثواب والی صورت ہے، یعنی جس میں نتیجہ بھی ثواب ٹھیک آتا ہے، اس میں کوئی کسی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ یہ جو خطا اجتہادی والی صورت ہے، اس میں بعض لوگ ایک جہالت کی بنیاد پر عجیب نظریہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی خطا اجتہادی، اس کو عوام میں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے، بولنا ہی نہیں چاہیے، اور اس پر گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میری عرض یہ ہے کہ ہاں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عام نارمل حالات ہیں، کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی تقاضا نہیں ہے، اور کوئی شرعی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو ایسے میں خام خواہ اس طرح کی بحث، اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ لیکن جب سوسائٹی میں، معاشرے میں کوئی بد اعتقادی جنم لے رہی ہو، بد اعتقادی کو فروغ دیا جا رہا ہو، اور سچی قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو، بد عقیدہ، بد مذہب، بد باطن لوگ، بد فطرت لوگ، برے مذہب والے، اسلام کے دشمن، اسلام کے خلاف کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا ایجنڈا اگر لانچ کر دیتے ہیں کہ اگر اس کے رد کے لیے بندہ نہیں بولتا تو بڑی سطح پہ پھر تباہی پھیلنے کا خطرہ ہے، اور آگے پھر امت کے عقائد کے برباد ہونے کا قوی اندیشہ موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی نصوص اور تصریحات وہ ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ اب اس موقع پر جب ایک ظالم اپنا ظلم معاشرے میں لے آیا، بد عقیدہ اپنا برا عقیدہ معاشرے میں لے آیا، جب ایک گندے عقیدے والا اسلام کے خلاف برسر پیکار ہو گیا، اسلام کی سچی تعلیمات پر حملہ آور ہو گیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور سازش اور شورش بپا کر دی گئی ہے، جب یہ صورت بن گئی تو اب یہاں پر وہ جملہ، وہ کلام، وہ گفتگو، وہ سٹیٹمنٹ، وہ بیان، وہ کمیونیکیشن، وہ ایڈریس، وہ خطاب جو عام حالات میں جائز اور درست اور مناسب نہ تھا، اسلام کہتا ہے جب اب یہ صورتحال ہے تو ضرورت ہے اب زبان کھولو اور بد عقیدہ لوگوں کا رد کر کے دکھاؤ، اور اسلام کی سچی تعلیمات کو معاشرے کے سامنے پیش کر کے دکھاؤ۔ تو اب آج جو ہم خطا اجتہادی کی بحث کر رہے ہیں تو یہ اسی صورتحال میں کہ جب لوگوں نے خطا اجتہادی کو معاذ اللہ گستاخی کہنا شروع کر دیا، بے ادبی کہنا شروع کر دیا، توہین کہنا شروع کر دیا، اہانت کہنا شروع کر دیا، اس کو بد باطن اور بد عقیدہ لوگوں نے جب ایک تہمت اور ایک بنا کے سوسائٹی کے سامنے پیش کر دیا تو ہم اب بولیں گے اور اس غلط عقیدے کا رد اور کلا کما کر کے دکھائیں گے، اور تاج دار کائنات کی زبان رسالت سے یہ حقیقت واضح کریں گے کہ خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو عظمت ہوتی ہے۔
خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ عظمت ہوتی ہے، یہ تو شان ہوتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے، نہ گناہ صغیرہ نہ گناہ کبیرہ، نہ کوئی نقص نہ کوئی عیب۔ خطا اجتہادی وہ ہے جس پر میرے پاک محبوب نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس کو گستاخی کہو گے تو پھر جاؤ گے کدھر؟ آج کے کسی ایک آدھ بندے، کسی ایک آدھ عالم دین، اس کے خلاف تو ٹھیک ہے تم پروپیگنڈا سازش کر لو گے، پر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات پھر یہاں تک نہیں رکے گی، یہ بات پھر یہاں سے چل کر وہ صحابہ تک اور خود رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات تک جائے گی کہ یہ تو 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا لٹریچر کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے کہ خطا اجتہادی تو اللہ کے انبیاء نبیوں سے بھی ہوئی، صحابہ سے بھی ہوئی، اہل بیت سے بھی ہوئی، دیگر امت کے مجتہدین اولیاء پاکان امت سے بھی ہوئی۔ تو اگر گستاخی کا فتویٰ لگاؤ گے تو پھر وہ گستاخی کا فتویٰ صرف یہاں تک تو نہیں لگے گا، آج کے یہاں ان حالات تک، وہ تو پھر یہاں سے بڑھ کے وہاں تک جائے گا، اور پھر جس نے لکھا پھر اس کو تم معاذ اللہ گستاخ ڈکلیئر کر کے جہنمی بناتے جاؤ گے، اور اسلام کا ایک سچا ستھرا اور پاک نظام اس کو تم جو وہ تار کرنے کی کوشش اور جرت کرو گے۔ خطا اجتہادی اہل سنت کے اعتقاد اور اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق 1400 سال میں اہل سنت کے اکابرین نے یہاں سے لے کر تابعین اور صحابہ تک انہوں نے خطا اجتہادی کا انتساب، اس کی نسبت اور اس کو اللہ کے انبیاء کی طرف بھی منسوب کیا ہے، نبیوں کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ اور پھر کہہ دوں کہ یہ منسوب کیا تو اس سے کوئی توہین نہیں ہے، کیونکہ خطا اجتہادی توہین ہوتی ہی توہین تو ہے ہی نہیں۔ میں بھی حدیث سناؤں گا آخر میں، یہ صحیح بخاری سنا کے بتاؤں گا کہ خطا اجتہادی عیب نہیں ہوتی، خطا اجتہادی تو شان ہوتی ہے، اور یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں ہے۔ میں کوئی کسی بد عقیدہ دھڑے کا مواد اور لٹریچر نہیں پیش کرنے لگا، میں اہل سنت و جماعت کا مواد اور میٹیریل اور اعتقادی، نظریاتی، ایمانی، روحانی اور اسلامی ہمارا جو مواد اس پر دلائل و شواہد اور قرائن ہیں میں وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ خطا اجتہادی کا انتساب ہمارے بزرگوں نے۔ اور اب آ کے یہ بات کہ بونے قد کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو بیان ہم بھی کہتے ہیں، ہاں عام حالات اور ہیں، پر جب صورتحال معاشرے میں ایک تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے اور آگے بڑی بد عقیدگی پھیلنے کا خطرہ نہیں، صرف خدشہ نہیں، یقین اور ایقان ہو چکا ہے، تو اب بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ تو وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ کرو گے تو اسلام کا 1400 سالہ سٹرکچر زمین بوس ہو جائے گا، اسلام کی پوری عمارت تباہ ہو جائے گی، اسلام کی پوری بلڈنگ زمین پہ دھڑام ہو جائے گی، بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اور ہم نے 1400 سالہ اسلام، اس کو معاذ اللہ کوئی گزند یا کوئی کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دینی۔ ہم نے تو مصطفیٰ کا دیا ہوا یہ عظمت بڑا نظام، اس کو الحمدللہ تعالیٰ صبح قیامت تک چلا کے دکھانا ہے۔ تو خطا اجتہادی کا انتساب، نسبت کرنا، خطا اجتہادی بولنا، خطا اجتہادی لکھنا، خطا اجتہادی کہنا، خطا اجتہادی کو تحریر کرنا، تقریر کرنا، یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نبیوں کے لیے۔ تو جو چیز نبیوں کے لیے بولی جائے بتاؤ وہ بھی توہین کرتی ہے؟ کہو تو صحیح، جو شے اللہ کے نبیوں کے لیے بولی جائے تو وہ بھی توہین کرتی ہے؟ کس کس نے بولا، کس کس نے کہا؟ تو یہ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت۔